السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 اور میں ہوں خواجہ مطیع الرحمان. پروگرام آج کی بات کے ساتھ. سامعین، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جن کو ہم 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان اور سب سے بڑھ کر تحریک پاکستان کی ایک اہم شخصیت کے طور پر ہم جن کو جانتے ہیں، اور اردو اور فارسی میں ہمیں ان کی شاعری ملتی ہے اور ان کی وجہ شہرت بھی یہی ہے. اس شاعری کی ہی نسبت سے آج ایک تحریر، ایک قصہ آپ سمجھ لیں، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، جس کا عنوان ہے یہ فیضانی لمحہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، جس کو لکھا ہے ڈاکٹر تاثیر نے. ایک شام کو ہم چار، تاثیر، عبداللہ اور ان کے 2 بھائی، علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جاتے ہی غیر مطبوعہ اردو کلام کا مطالبہ شروع کر دیا اور دلائل کی بوچھاڑ کر دی. اردو میں آپ نے دیر سے نہیں لکھا، اردو بحیثیت زبان امداد کی مستحق ہے. اردو دان لوگ بحیثیت ہم قوم ہونے کے پیغام اقبال سننے کے مستحق ہیں. مسلمانان ہند کو اور کون ابھارے گا؟ کارواں کے نکالنے کا آپ ہی نے مشورہ دیا تھا. آپ کا غیر مطبوعہ کلام نہ ہوا تو ہماری نیاز مندی لوگوں کی نظر مشکوک ٹھہرے گی، ہم کچھ نہ کچھ لے کر ٹلیں گے. حضرت علامہ بستر پر لیٹے ہوئے یہ سب کچھ سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. کہنے لگے، اردو میں شعر نازل ہی نہیں ہوتے. جاوید نامہ کو ابھی ختم کیا ہے اور دل و دماغ نچڑ گئے ہیں. اس لیے فارسی کو چھوڑ کر اردو میں کہنا سنگ مرمر کی بجائے گارے کی عمارت بنانا ہے. مگر تمہارے اور دیگر عزیزوں کے اصرار سے اردو کی طرف میلان ہو رہا ہے. دیکھو جو اس کی مرضی. ہم نے دلائل بازی میں شکست دیکھتے ہوئے نیاز مندی کا سہارا لیا اور اردو غزل لے کر ٹلیں گی کی رٹ لگانا شروع کر دی. علامہ اردو غزل سن کر چونکے. کہنے لگے، یہ ایک نئی شرط لگا دی. ہماری اس فکرے سے ہمت بندی، سمجھے اردو غزل نہیں تو نظم، یہ بھی نہیں تو غیر مطبوعہ فارسی کلام تو مل جائے گا. اپنی اس کامیابی پر ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ یکا یک حضرت علامہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تم اس وقت کے سرغنہ ہو اور شاعر ہو، اپنے اشعار سناؤ، شاید طبیعت کو بہانہ مل جائے. یہ سننا تھا کہ میری خوشیوں اور مسکراہٹوں کا خاتمہ ہو گیا. میں اور اپنے اشعار حضرت علامہ کو سناؤں؟ مجھے کبھی ان کے سامنے اپنے اشعار پڑھنے کی جرت نہ ہوتی تھی، اور جب کبھی انہوں نے میری کسی مطبوع نظم کا ذکر کیا مجھے پسینہ آنے لگا. میری خاموشی پر حضرت علامہ پھر بولے، بھائی کچھ سناؤ گے تو شاید تمہاری قسمت کی کوئی چیز ہو جائے. اس پر چغتائی صاحب کارواں کے مفاد پر مجھے قربان کرتے ہوئے بول اٹھے، وہ سمجھا تھا میں والی غزل سنا دوں، باقی 2 بھائی ہم آہنگ ہو گئے. ہاں سمجھا تھا میں والی غزل. اقبال مسکرا رہے تھے. میں نے آنکھیں بند کر لی اور جی کڑا کر ایک مطلب پڑھا اور پھر دوسرا علامہ اقبال اس کا ایک مصرع. تم کو اپنی زندگی کا آسرا سمجھا تھا میں. درانے لگے، مجھے کچھ تسکین ہوئی. آخری شعر پر مجھے خود یقین تھا. زلف آوارہ گریباں چاک کے مست شباب، تیری صورت سے تجھے درد آشنا سمجھا تھا میں. حضرت علامہ کو بھی پسند آیا. کہنے لگے، زمین اچھی ہے، خدا کا قافیہ کیوں چھوڑ دیا؟ اور کچھ چپ سے ہو گئے. فکر شعر میں سر جھکا لیا. ہماری امیدیں بلند ہوگی. مگر مجھے ایک اور فکر لاحق ہو گئی. میری غزل اچھی تھی، بہت اچھی تھی، لیکن حضرت علامہ نے اس پر کچھ کہہ دیا تو قدر عافیت معلوم بے حیثیت ہو کر رہ جائے گی. ہاں، اردو ادب اور کارواں دولت مند ہو جائیں گے. مگر میرے دماغ میں یہ کشمکش جاری تھی کہ حضرت علامہ بولے، اگر قافیہ بدل جائے تو؟ میں فوراً بولا، تو بہتر ہوگا، اور اطمینان کا سانس لیا. حضرت علامہ کہنے لگے، لو سنو، تم غزل پکار رہے ہو، غزل ہی کہی ہے. عرصہ محشر میں میری خوب رسوائی ہوئی، عرصہ محشر میں میری خوب رسوائی ہوئی، دوار محشر کو اپنا رازدار سمجھا تھا میں. یہ شعر کہہ کر علامہ اقبال کچھ رکے 2-3 منٹ تک، اور پھر یہ حالت تھی میں نقل نہیں کر سکتا تھا. ایک اور شعر تیار ہوتا. دوسرا شعر جاوید نامہ کی کیفیات کا حامل تھا. مہرو ماؤ مشتری کو ہم نہ سمجھا تھا میں، جوں شعر ہوتے جاتے علامہ کی حالت بدلتی جاتی. بستر ہی میں اٹھ کر پاؤں کے بل بیٹھ گئے، آواز میں لرزش سی آ گئی. جوں شعر ہوتے جاتے علامہ کی حالت بدلتی جاتی. بستر ہی میں اٹھ کر پاؤں کے بل بیٹھ گئے، آواز میں لرزش سی آ گئی. جھوم کر دہانے ہاتھ کی سبابہ اٹھا کر ارشاد کرتے تھے. اور پھر اس شعر پر،
تھی وہ ایک درماندار رہرو کی صدائے دردناک جس کو آواز رحیلے کارواں سمجھا تھا میں۔ وہ بھی رو رہے تھے اور ہم بھی۔ نہ جانے یہ غزل کتنی لمبی ہو جاتی، مگر یہ فیضانی سلسلہ اجنبی ملاقاتوں کی آمد سے منقطع ہو گیا اور ہم اس در انداز کو دل ہی دل میں کوستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد بہت ملاقاتیں ہوئی، مگر ہم نے دوبارہ اس غزل کا ذکر تک نہ کیا اور نظر ثانی کے لیے بھی شعروں کی نقل نہیں دی۔ مطلع کے متعلق علامہ نے مجھے ایک خط میں لکھا تھا کہ یوں کر دیا جائے، اپنی جلاگاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں، اپنی جلاگاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں، کس ربات کوہنا کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں۔ مگر میں نے تعمیل اشاعت نہ کرتے ہوئے اس فیضانی لمحے کی یادگاروں کو جوں کا توں رہنے دیا۔ سامعین، آپ ایک بڑا زبردست قصہ جس کو لکھا تھا ڈاکٹر تحسیر نے، اور یہ ان کی علامہ اقبال کے ساتھ ایک ملاقات کا قصہ تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو سن کر اچھا لگا ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان خواجہ مطیع الرحمان کو پروگرام آج کی بات کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔